اچھا یہ بتائیے کہ وہی سوال کہ جوڈو میں بھی کوئی اتنے پیسے نہیں ہیں اور اتنا وہ نہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ کر رہے ہیں؟ جوڈو کے لیے کیا کر رہے ہیں، اپنے لیے کیا کر رہے ہیں، کیسے اس کو چلاتے ہیں؟ بیسکلی جب میں 2-3 سال تک جو ٹوکیو اولمپک کے لیے تیاری کر رہا تھا تو اس ٹائم کافی ٹف، آپ لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ کتنا ٹف ٹائم تھا میرے جو جاب کے لیے نا. تو اس ٹائم مجھے لگا کہ نہیں، ابھی ایز اے ایتھلیٹ بھی اپنا بزنس شروع کریں، اپنا جو کیریئر ہے وہ بھی ساتھ ساتھ میں شروع کروں نا. تو ابھی ایز اے لائک میری جو بزنس کاروبار میں نے شروع کیا ہے کہ یہ آئی ٹی ہاؤس، ان کے جاپان میں میں نے ایک آئی ٹی کمپنی کھولا ہے. تو اس میں ابھی نیا پروڈکٹ بنا رہا ہوں کہ فار ایگزامپل جتنے بھی دنیا میں ورلڈ وائڈ جتنے مسلم ہیں کنٹریز، 25% تو مسلم ہے جاپان پوری دنیا میں نا. تو انہوں کے لیے ایک ٹریول ایجنٹ ہے، نام ہے پرے اسپورٹ. یہ پروڈکٹ میں نے ابھی لانچ کیا ہے. تو ساری دنیا میں جتنے بھی ابھی مسلم ہیں وہ اس کو یوز کرتے، اپنا ٹریول ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے، مسلح ڈھونڈ سکتے ہیں، حلال فوڈ ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ پروڈکٹ میں نے ابھی بنایا ہے. اس کو لانچ کے لیے میں کام کر رہا ہوں. پہلے تو اس میں انویسٹر ہیں، یہ میرے پہلے سے کام ہے. باقی جو ابھی اتنے سال تقریباً میرے جوڈو کھیلتے ہوئے 26 اور 7 ایئرس ہو گئے ہیں. ابھی میں چاہتا ہوں کہ جو چیز مجھے پاکستان سے بہت کچھ ملا ہے، رسپیکٹ بھی ملا، بہت کچھ ملا. میں ابھی چاہتا ہوں کہ جو چیز میں نے جوڈو سے سیکھی ہے وہ ابھی اسپریڈ کرنا چاہتا ہوں. اور پاکستان میں جتنا ٹیلنٹ ہے آپ یقین نہیں کر سکتے. سادی کا بھائی کو پتا ہے کہ جتنا پاکستان کے پاس ٹیلنٹ ہے نا کسی دنیا میں نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جوڈو کی نالج کس طرح ان کو بتاؤں. تو ابھی میں نے یوٹیوب چینل کھولا ہے. جتنے بھی جدھر بھی پاکستان میں رہتے جس کے پاس میٹ نہیں ہے یا جوڈو کی گی نہیں ہے وہ لوگ بھی جوڈو سیکھ سکے. ایسا میں نے فری میں ابھی کورس دے رہا ہوں. اس کا نام ہے ساؤتھ ایشین جوڈو کلب نام کا چینل میں. ٹھیک ہے، وہ چیز کوشش دیٹس ونڈرفل. یہی میں آپ دونوں سے ویسے بھی جاننا چاہوں گا کہ جب اب تو دیکھیں آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو آنے والوں کے لیے آسانی ہو رہی ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کے آپ کو فالو کر کے فٹ اسٹیپ پہ چل سکتے ہیں. بٹ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگ کی ٹریننگ کیسے ہوتی تھی؟ اور پھر یہ ٹرائل اور ایرر بھی ہے سادی کہ آپ شروع میں ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں غلط بھی کرتے ہوں فار پریپریشن، پھر سیکھتے گئے ہوں، تو کیسے اس کو بہتر کیا؟ اور ابھی کوئی بڑی آپ کی فائٹ آتی ہے، کوئی بڑا مقابلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کیسے ٹرین کرتے ہیں؟ سو ٹریننگ کا پیٹرن لائک میں نے اور میں شاہ حسین کا بھی بولوں گا کہ ہم نے جپسیز کی طرح ٹریننگ کی ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی کوچ نہیں تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں ایشیا کا گولڈ میڈل بنا تھا تو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب میری چیئر میں بیٹھے ہوئے تھے کوچنگ کے، اینڈ وہ لوگ سرپرائز ہو گئے کہ یار تو بغیر کوچ کے کیسے گولڈ میڈل جیت گیا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے 2020 میں جب میں نے نمبر 1 کو ہرایا تھا، جاپان کا تھا، تو پورے جاپان فیڈریشن سرپرائز ہو گیا تھا. ان کے سارے جو میڈیا ہاؤس والے تھے مجھے پکڑ لیا، بولا تو نے اس کو جیتا کیسے؟ کہ نہیں، اسی ایئر اولمپک ایئر تھا. تو میں نے کہا میں نے خود اسٹڈیز کی، تو وہ جگہ جگہ سے جپسی کی طرح میں نے سیکھا. میں نے اپنا ایک پیٹرن بنایا ہے کہ یار یہ پیٹرن کے تھرو ہم میڈل لے سکتے ہیں. تو اس لیے جیسے ابھی شاہ حسین نے بھی جو بات کی کہ ہمارا گول یہی ہے کہ ہم آج بھی میں نے لڑکوں کو بولا، میں نے کہا کہ اگر ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان فیسلٹیز دے اور ہم سے جو فیسلٹی لائک رائٹ ناؤ میں کینیڈا میں ایز اے پروفیشنل کوچنگ کرا رہا ہوں، تو وہ پاگل تو نہیں ہمیں لیا ہوا انہوں نے. تو پاکستان والے اگر ہمیں فیسلٹی دے تو ہمیں وہ رستہ پتہ ہے کہ کس راستے سے جا کے گولڈ میڈل لینا ہے. جہاں پہ آپ کی بات آتی ہے کہ ہم اسے پریپریشن کیسے کرتے ہیں، وہ سائیکولوجیکل بڑا امپیکٹ کرتا ہے. کبھی کبھی ہمیں انجریز بھی جاتی ہے تو ہم سائیکولوجیکل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمارا جو کیریئر ہے ہمارا ہمیشہ اپ اینڈ ڈاؤن رہا ہے، کیونکہ وہاں جانا خود، اپنی ٹکٹیں خود کرانا، ہوٹل خود کرنا، وہاں پہ رجسٹریشن خود کرانا اور پارٹیسپیٹ کر کے ریکوری بھی خود کرنا، تو وہ بڑا ڈیفیکلٹ فیز ہوتا ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں وہ طریقہ پتہ ہے، تو اگر ہمیں وہ رسپانسبلٹی دی جائے بٹ ان اے رائٹ وے، تو ہم پاکستانی لڑکوں کو جیسے بتایا کہ حسین نے کہ بھائی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، اسٹریٹ اوے دے کین بی ایشین چیمپئن، اولمپک چیمپئن. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ہمارے ارباب اختیار کو پتہ ہے کہ ایک پلاننگ ہونی چاہیے اور پلاننگ کو پرسیو کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ کے ضرور چیمپئن بن سکتے ہیں. ٹیلنٹ آپ نے کہا ہے، بٹ وہ ٹیلنٹ بھی پراپر انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے نا. کتنے لڑکے تو اب یہ آپ لوگوں کی ہمت ہے، آپ لوگوں کا حوصلہ ہے کہ آپ لوگ چلتے رہے اور اپنی غلطیوں سے سیکھتے رہے اور آپ لوگ ہمت نہیں آ رہے. لیکن کتنے ایسے بچے ہوتے ہوں گے جو شاید بہت زیادہ اچھے ہوں لیکن وہ ہمت ہار جاتے ہیں، ان کو کوئی گول نہ نظر آ رہا ہو یا ان کو کوئی جاب مل گئی اس بیچ میں، انہوں نے کہا یار چھوڑو اب اس طرف جاتے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں اس لیے ٹیلنٹ کا بول رہا ہوں کہ میرے پاس جو جوڈو کا ٹیلنٹ یا جو اسپورٹس کے جو لچک ہوتی ہے بالکل نہیں تھا. میرا ہائٹ اچھا ہے، بہت زیادہ ہے، پھر بھی میں ایک اولمپئن بنا ہوں. تو اگر پاکستان جتنا ٹیلنٹ اگر یہ سیم چیز کرے تو بہت کچھ کر سکتے. یہ اس لیے میں کہتا ہوں ٹیلنٹ ہے.
तो ट्रेनर अभी पाकिस्तान को इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छी, मैं सॉरी कि कराटे के बारे में मुझे नहीं पता ज़्यादा, लेकिन जूडो में 14 कैटेगरी हैं, 14 कैटेगरी। इसका मतलब कि अगर एक कोच हो, ठीक सा फॉरेनर कोच हो या मैं हूँ, कोच एक भी अच्छे से मिल जाए ना, तो एक कोच की कोच से 14 गोल्ड मेडल का चांस है ओलंपिक में। इसका मतलब कि उसका कॉस्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। एक एथलीट के ऊपर एक कोच नहीं, 14 एथलीट के लिए एक कोच काफ़ी है। तो अगर स्पॉन्सरशिप पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल अरशद भाई को मेडल मिला था, उनको बहुत ज़्यादा दुआ मिले थे, सब कुछ मिले थे, लेकिन अभी एथलीट को फाइट के बाद में, फाइट से पहले फंड की जरूरत है। 100% इसलिए स्पॉन्सर जितने भी पाकिस्तान में हैं वो देखें कि ये एक स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट 14 कैटेगरी है। अगर एक स्पॉन्सरशिप अगर कोच के लिए करेंगे तो कॉस्ट परफॉर्मेंस बेस्ट है। गॉट इट। सादी अब्बास, शाह हुसैन शाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इनको देख के मुझे लगता है हम सबको, पूरी कौम को और हुकूमत को ये रियलाइज़ करना चाहिए, जो पाकिस्तान पे टैग है ना कि हम वन स्पोर्ट नेशन है, कि क्रिकेट ही ऐसा नहीं है, बिना किसी फैसिलिटी के इतना कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ज़रा सा साथ दिया जाए, हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं हर खेल में।